بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا أجمعين في الدين يا رب العالمين. مرد رستا دين سهي سمجك توفيق بدي آمين يا رب العالمين. أما بعد، عزيزنا المحترم، مشمر بدا وشتك ننتوتي كتاب الشمائل المحمدية درس دروس انتهى وما انگتك پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صفت متعلقہ خبر کا نگائند ہما باب کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وتی کتاب تہا جوڑ کو تک عنوان شمی دیما ظاہر انت باب ما جاء في خلق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حلیت بابتانگا تھا محبر کا نگائند ومرچی حدیث کی مائیہ مانند پتہ تشریح کنند انشاءاللہ العزیز. حدیث نمبر سیمی حدیث کیا امام ترمذیہ وتی کتاب شمائل المحمدیہ تہا ذکر کو تک ہمیں باب چیرہ تو یہ بری حدیث مانند حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما صحابی جلیل ارشاد فرمائنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں صفت بیان کا پنچ صفت واجہ بیان کنت گوشی کے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا بعید ما بین المنکبین عظیم الجمة الى شحمة اذنیہ علیہ حلة حمراء ما رأیت شیئا قط احسن منہ. صحیح بخاری سے مسلم حدیث انت یہ حدیث صحیح بخاری سے مسلم حدیث انت پسر تر کے ما حدیث تشریح بکنند یبر یک کسان مختصر تعریف بیان کنے ای صحابی جلیل حتی براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما. تو ای صحابی جلیل نام انچو کشمائش کو حتی براء ابن عازب ابن الحارث ابو عمارہ الانصاری المدنی رضی اللہ تعالی عنہ یک بلاہیں فقیہی بالتاگ ای صحابی جلیل چا فقہاء صحابین تہا شمار انتگوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وتی متعلقہ ارشاد فرمائنی اسی کے ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گما 15 غزوہ بہر زرتا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گما 15 جنگا ما ہور بیتگنگو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ بیتگما علیہ الصلاۃ والسلام. اس صحابی جلیل وتخو صحابی اور اشیاء پت ہوں صحابی تو اے صحابی ابن صحابی ای ہم صحابی اور اشیاء کماش ہوں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما. ای صحابی جلیل اگر ما حدیثاں بچارنت تو صحاح ستہ تہا ترشی حدیث رسا. صحاح ستہ چھ مراد صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. ای جو ششیں کتاب ہیں صحاح ستہ صحاح ستہ ای ششیں کتاب تہا ای صحابی جلیل حدیث موجود ہیں. اور ای صحابی جلیل بعض حدیث روایت کو تا چا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایچا ہما صحابہ کرام شمار بھی کہ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بعض حدیث روایت کو تک و ای صحابی جلیل حدیث چی چکا کشی روایت کو تگا آئینی تعداد چو ای وڑائند کے 605 حدیث ای صحابی جلیل روایت کو تک. اور ہما حدیث جو متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم تہا موجود ہیں ای صحابی جلیل حدیث کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم تہا موجود ہے وشنت متفق علیہ 22 حدیث ہیں آئین تعداد 22 حدیث ہیں. اور ہمیں وڑا ای صحابی جلیل حدیث کہ فقط صحیح بخاری تہا ہیں ای صحابی جلیل حدیث کی شہ روایت کو تگا فقط صحیح بخاری تہا آئین تعداد 15 دانہ حدیث ای صحابی جلیل امام بخاریہ فقط اتی صحیح بخاری تہا ذکر کو تگا. اور ہمیں وڑا ای صحابی جلیل حدیث رضی اللہ تعالی عنہ جو امام مسلم صحیح مسلم تہا ذکر کو تگا تو اے فقط صحیح مسلم تہا ہیں آدھگے صحیح بخاری تہا موجود نہ اے صحابی جلیل حدیث کے فقط صحیح مسلم تہا آئین تعداد 6 حدیث ہیں. 6 حدیث اے صحابی جلیل فقط صحیح مسلم تہا ہیں. اور اے صحابی جلیل رضی اللہ تعالی عنہ ای فانی دنیا یلادہ تک سنت 72 ہجریہ ای صحابی جلیل ای فانی دنیا یلادہ تک. تو یہ برحال کسانے مختصر تعریف یا ای صحابی جلیل حتی براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما. نیکہ حدیث ہے تشریح نے مگا انچو کے مگو کہ ای صحابی جلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لہتی مبارک صفات بیان کو ای حدیث تہا و ہم مگوشتگا کہ ای صحابی جلیل ای حدیث تہا واجہ 5 صفات بیان کو. اولی صفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ای صحابی جلیل ای حدیث تہا بیان کو گشتے کہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا. ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارک متعلق آئند. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارکہ مگندے کہ ہر یک صحابی بیان کند پرچہ کشاں درستاں واجہ دیتا علیہ السلام اور درو متفقند وحدی کہ ای صفت واجہ کا بیان کنا قد مبارکے گا تو درو الحمدللہ متفقند کہ درستاں دوستے صحابی جلیلہ صحابہ کرامہ کے واجہ صفت بیان کو تھا دوستاں واجہ دیتا اور درو متفقہ کہ واجہ قد چچو بیتا ست السلام اور گوستنگ حدیث انتہا ہم انچوکے بیان کو تگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارک نہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سک دراج بیتا بھی اندازیا نہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پٹک بیتا بلکہ شنی درمیانہ بیتا تو زانک بھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دراج بیتا انچوکے دیگر روایت تھا کہ الطول اقرب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دراج بیتا لیکن سک دراج نہ بیتا اور ہمیں وڑا نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پٹک بیتا ارسط السلام. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولی مبارک صفتا کہ ای تعلقوں پہ وسلم قد مبارک متعلق آیا. دومی صفت ارشاد فرمائنی گوشی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعید ما بین المنکبین. ادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صفت بیان کا نگائند. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مبارک صفتہ بیان کا نگائند گوشی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام کانا بعید ما بین المنکبین. منکبات سے مراد کوپگند منکبات سے مراد کوپگند تو گوشی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوئیں کوپگند علیہ الصلاۃ والسلام اشان عربی ترجمے عریض الظہر بیمانہ کہ انگمہ بلوچی ہے بچارے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے مبارک ہیں علیہ السلام آمزن بھی تک علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مبارک علیہ السلام و خاص کر ہمیں دوئیں کوپگانی درمیان ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای حصہ علیہ السلام مزن بھی تک گوشت کنے کے پرہ بھی تک. تو شاہد ہمشے کہ ای صحابی جلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مبارک متعلقہ ارشاد فرمائے نگائند کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مبارک مزن بھی تارسط السلام اور دیم طرح پدہ ارشاد فرمائنی سیمی صفتا اور اے سیمی صفت گوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مید مبارکہ نگو متعلق دارید گوشی کے عظیم الجمتی الى شحمت ادنی گوستگی حدیث انتہا مازاد کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مید مبارک چونی بیتگا ای حدیث تہا اے صحابی جلیل ارشاد فرمائے نگائند کہ واجہ مید مبارک دا چیت چکا بیتگا چیت چکے بیتگا دراج بیتگا کم بیتگا مزن بیتگا. تو اے صحابی جلیل ای حدیث تہا ارشاد فرمائند گوشی کہ عظیم الجمتی الى شحمت ادنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مید مبارک ہر صحابیہ کے ہما وڑا واجہ دیتا تو ایا ہما وڑا بیان کتگا. لہٰذا ما گندے انشاءاللہ دیمترہ حدیثاں تاکہ وہ ہمیں حدیث تاہم کہ بڑے بڑے واجہ مید مبارک دا گوش بیڈا بیتگا چونکہ یہ حدیث تاہم بڑے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مید مبارک دا کوپگا بیتگا اہم انشاءاللہ دیمترہ کہتے. تو ہر یک صحابیہ انچو کے واجہ دیتا علیہ السلام اشاہ ہما وڑا صفت بیان کتا. تو اے صحابی جلیل ارشاد فرمینی حدیث تہا کہ عظیم الجمتی الى شحمت ادنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مید مبارک انچو کہ اے صحابی گوشی من دیتگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوش جو بیڈ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم گوش مبارکہ دا بیتگا مطلب گوش بیڈا دا بیتگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مید مبارک دا گوش بیڈا دا بیتگا. اے سیمی صفتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے صحابی جلیلہ بیان کو. پندہ چارمی صفت یک وصفی صفت گوشی علیہ حلت حمراء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لباس مبارک متعلق ارشاد فرمائنی. ہر یک صحابیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ حالت یہ دیتا بڑے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حلہ گورا بیتا اسد السلام انچو کی حدیث تھا ہیں بڑے بڑے دیکھ حدیث تھا کہ صحابی جلی گوشی مدیتہ پہ السلام یک صوب گورا بیتا اسد السلام کندورے گورا بیتا اسد السلام. تو ہر یک صحابی جلیل ہما وڑا کہ یہ واجہ دیتا صحابی جلیل ہما صفتہ واجہ کا بیان کند. تو شاید ہمشے کہ ای صحابی جلیل ارشاد فرمائنے گوشی میں واجہ دیت علیہ الصلاۃ والسلام کہ واجہ یک حلے گرایت سہرے رنگے حلے اچھی مراد ہمشے کہ دو گد بند یک ازاری یک ردائی یک ازاری یک ردائی شنتی حلہ اور اشانی رنگ سہرہ. لیکن دگنی اشکالی ہست اشکال ہمشے کہ ہمیں صحابی جلیل حتی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیح بخاری سے مسلم حدیث تھا ارشاد فرمائنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائد نہان النبی صلی اللہ علیہ وسلم المیاث الحمر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارا منع کتا
کہ ما سہرے خالصیں گد گرا بکنے ہما گد کے خالص سہرے اللہ وسلم ارشاد فرمیتا کہ ایہ گراما کنے ای حدیث تھا ای صحابی جلیل گوشی کہ من دیتا واجہ سہریں گد گرا بیتا نی یکی گوشی کہ حدیثاً تا تعارض ہستے ما گوشی کہ حدیثاً تا تعارض نہیں والحمدللہ علماء کرام ارشاد فرمینا ای صحابی جلیلہ وحدی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ واجہ سہریں گد گرایا اشیاء چھ مراد ہمشیں کہ آ خالصی سہرے نہ ہند آ خالصی سہر نہ بیتگا بلکہ ای سہری گما دیکھ رنگ ہور بیتا بیتکاں کے سیاہی بیتکاں کے اسپیتی بیتکاں کے سبزی لیکن شاہد ہم سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں تھا کہ ایک انسان خالص سہرے گد گرا بکا اور واجہ کے گد گرا بیتگا علماء کرام ارشاد فرمائنا کہ آ خالص سہرے گد نہ بیتگا بلکہ آئین گما دیکھ رنگ اور بیتا سیاہ بیتکا سپید بیتکا سبز بیتکا دیکھ ہر چرنگی بیتکو تکا لیکن خالص سہر واجہ گرا نہ کتا علیہ السلام تو شاید ہمشہ کہ ای چارمی صفتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لباس مبارک متعلقہ آخری صفت گوشگما انشاءاللہ ہوتی مرچی کا حدیث ما حلاس کنے پتہ صحابی جلیلہ دیما یک انچے وشی جملہ ارشاد فرمائیں تھی گوشی کہ ما رأیت شیئا قط احسن منہ صلوات اللہ وسلام وبرکاتہ علیہ حتی براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما شما خالی غور بکنے ای جملہ تہا چونی وشی جملہ گوشتی نگوشتی کہ ما واجہ وڑے بے انسان نہیں تا بلے ہمیں چیزی گو بلکہ ای چیز گوشتی کہ ما رأیت شیئا تاکہ ہر چیزی دنیا تہا ہستے بمقابل واجہ عظیم ہستی علیہ السلام ای دیما ہچے نہیں تو صحابی جلیلہ ما دیتگ ماہ دیتگی روچی دیتگ دنیا زیب و زینتی دیتگا لیکن اسی باوجود گوشی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں وڑی عظیم ہستی میں نہیں تا پرچہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی یک عظیم حسن و جمالی واجہ داتک علیہ السلام و ہمیں وڑا انشاءاللہ دیمترا حدیث نمبر 5 تہا ہم کہتے ہیں حتی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجہ کے وحدی کے واجہ صفتہ بیان کا گوشی لم ارى قبله ولا بعده مثله اللہ اکبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی عظیم ہستی نہ مواجہ چھ پیسر تر دیتا نہ مواجہ وفاتہ چرن دیتا تو شاہد ہمشہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یک مبارک حسن و جمالی داتا علیہ السلام تو ای چنانچہ برحال حدیث نمبر سے ہمیں ورنہ شیخہ دیکھے حدیث ذکر کو تا حدیث نمبر 4 انت ہمیں یکی صحابی حدیثیں اشتہا ہم انگا بچار انت تو ہما یقین جملہ صحابی جلیلہ بیان کو تگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لباس مبارک متعلق اشیاء بیان کو تا حدیث نمبر 4 تا حضرت براء بن عازبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور یہ 4ویں نمبر حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمذی شریف حدیث ہے حدیث نمبر 4 صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمذی شریف حدیث ہے میں عادت نہیں کہ ماں 2 حدیث بیان بکنے لیکن یہ جو حدیث ہیں ہمیں یقین صحابی ہے گئے اور اس یہ معنی ہوں میں یقیناً فقط یک معنی اس صحابی جلیلہ زیادہ بیان کو لہذا میں فقط ہمیں یقین معنی کو پورے حدیث کو مزید تو شاید ہم سے کہ ابر اشیاء واجہ لباس مبارک متعلقہ بیان کو انچو کے گوستی کا حدیث تھا میں بیان کو تھا دومی صفتہ بیان کا واجہ مید مبارکہ نے متعلقہ یہ حدیث تھا گوشی کہ واجہ علیہ السلام یبر مدتاگ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مید مبارک اسد السلام دا کوپگا دا بیتگا شما غور کو کہ گوستی کا حدیث اچھی گوشتے کہ دا گوش بیڈا دا بیتگا یہ حدیث تہا گوشگائیں کہ واجہ مید مبارک دا کوپگا بیتگا شمانا چیئن شمانا چکا پیسرا بیان کو تگا کہ صحابہ کرامہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہر یک کہ واجہ ایک صفت یہ تہا دیتا تو ہمیں صفتہ بیان کا تو اے صحابی جلیلہ یبری دیتا کہ واجہ مید مبارک دا گوش بیڈا بیتگا یہ صفت بیان کو دیگر رندی واجہ دیتی کہ واجہ مید مبارک دا کوپگا بیتگا اسد السلام ہے یہ ہم بیانی کو تو ہر یک صحابی یہ ہما صفتہ بیان کا واجہ گا کہ ایہ صفت واجہ دیتا اسد السلام ہے پندہ آخریہ بیان کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ سک دراج بیتا نہ پٹک بیتا بلکہ ہمشن درمیانے بیتا چکے مگو کہ دراج بیتا واجہ لیکن جو زیادہ دراج ہیں سک دراج نہ بیتا نہ پٹک بیتا بلکہ درمیانے بیتا علیہ السلام تو یہ چنانچہ میں مرچی کے موضوع 2 حدیث مرچی ما زو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارکیں صفت لاتی ما ونتا ای حدیث تہا ای صحابی جلیلہ 5 صفت بیان کو یک حدیث تہا اور آدھے کے دومی حدیث تہا ہوں یک صفت تھا لیکن فقط یک صفتی گیشتر شاہ بیان کو پہ سلم مید مبارک متعلقہ تو ای درستیں 6 صفت بھی تھا
ودعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مارا و شمارا و سرجم مسلمانہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت سر عمل کریں گے توفیق بیجت آمین یا رب العالمین اللهم اصلح لنا اجمعین النیت والذریت والعمل یا رب العالمین میں درستانی نیتانی اصلاح بفرمائن میں عملانی اصلاح بفرمائن میں چھکو اولادانی اصلاح بفرمائن آمین یا رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.